أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی منطق کے متعلق. تو آج ہم جانیں گے کہ منطق کی ہمیں ضرورت کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم منطق پڑھیں. تو اسے سمجھ لیں کہ جیسے اللہ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی قوت دی ہے. ہم سب گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس گفتگو کے باوجود ہمیں گرامر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس گرامر کے اکارڈنگ ہم بات کریں، تاکہ ہمارا بولنا، ہمارا لکھنا، ہماری اسپیچ، یہ تمام چیزیں صحیح ہو سکیں. اگر ان گرامر کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو ہماری جو زبان ہے وہ زبان صحیح نہیں ہوگی. جس طرح سے جو نئی نئی اردو لوگ سیکھتے ہیں تو وہ مؤنث کو مذکر اور مذکر کو مؤنث کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ قواعد سے واقف نہیں ہوتے. جس طرح سے اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، ویسے ہی اللہ نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی ہے. سوچ میں بھی ہم انسان کیا کرتا ہے، جیسے بولنے میں اگر قوانین کی، گرامر کی پابندی نہ کرے غلطیاں کرتا ہے، ویسے ہی فکر میں اگر قوانین کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کی فکر بھی غلطیاں کرتی چلی جائے گی. جسے کیا کیا غلطیاں ہوں گی اس سے؟ مثال کے طور پر جو علت نہیں ہوتی اسے علت مانتا ہے، یعنی جو کوئی چیز کسی چیز کا ریزن نہیں ہوتا اسے ریزن مان لے گا. جو نتیجہ نہیں ہوتا اسے نتیجہ تصور کر لے گا. تو وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس صحیح طریقے کی معلومات موجود نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے، منطق ہم اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ جو مجہول چیزیں ہیں ہم ان سے جان سکیں. مجہول یعنی جو ان نون چیزیں ہیں، منطق کے ذریعے ہم اسے نون بنا دیتے ہیں. جو نہیں جانتے اسے ہم جاننے لگتے ہیں. لیکن منطق کی ضرورت صرف اور صرف انسان کو ہے، فرشتوں کو نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے یہاں کوئی چیز مجہول نہیں ہے. اس کے علاوہ یاد رکھیے گا، جو علم منطق ہے، علم منطق کے بارے میں اگر کوئی اعتراض کرے کہ ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ علم منطق کا کام ہے لوگوں کی فکروں کو صحیح کرنا، لیکن بہت سارے ایسے افراد ہیں جو منطق کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے یہاں غلطیاں پائی جاتی ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ غلطیوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ منطق فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے انسان انگلش کی گرامر کو پڑھے، عربی میں نحو و صرف کو پڑھے، لیکن اس کے باوجود ان اگر قواعد کی رعایت نہ کرے، یعنی ان قواعد جو اس میں قوانین بتائے گئے ہیں اس کو فالو نہ کرے کہ مؤنث کے لیے کیسے صیغے لانے ہیں، مذکر کے لیے کیسے صیغے لانے ہیں، تو وہ غلطی کرے گا. اسی طرح منطق کا جاننے والا اگر اس کے قانون کی پیروی نہیں کرے گا وہ بھی غلطیوں میں پڑے گا. تو اس میں منطق غلط نہیں ہے، منطق کے اپنے فائدے موجود ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں، اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کریں، تب جا کے ہمیں اس کا نتیجہ ملے گا. تو اور منطق کا کام دو طرح کا علم پایا جاتا ہے، یاد رکھیے. ایک علم ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے علم ذاتی، اور ایک علم ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے علم عالی. کیا فرق ہے دونوں کا؟ ذاتی علم وہ ہوتا ہے جیسے ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ہسٹری. ہسٹری ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہسٹری کے لیے ہی پڑھا جا رہا ہے، صحیح. علم فقہ پڑھ رہے ہیں تو علم فقہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم مسائل سے آشنا ہو سکیں، نماز کے احکام جان سکیں، روزے کے احکام جان سکیں، زندگی میں کام آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے احکام ہمیں معلوم ہو سکیں.
اس لیے علم فقہ کیا ہے؟ علم ذاتی علم ہے. لیکن علم منطق بالکل اصول کی طرح سے ہے. اصول کس کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ اصول کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ اصول کا استعمال فقہ میں ہوتا ہے. یعنی فقیہ صحیح ہے اصول کے قوانین کا استعمال کر کے ہمیں کیا دیتا ہے؟ فقہ کے مسائل پیش کرتا ہے، اس کے قوانین دے دیتا ہے. تو جس طرح سے علم فقہ بذات خود کے لیے نہیں پڑھا، علم اصول بذات خود کے لیے نہیں پڑھا جاتا بلکہ علم فقہ کے لیے پڑھا جاتا ہے. لیکن آپ عربک گرامر کس لیے پڑھتی ہیں؟ گرامر کے لیے پڑھتی ہیں کہ عربک کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ ویسے ہی علم منطق ہے. علم منطق علم ذاتی نہیں ہے، علم عالی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جو دوسروں کے لیے سیکھا جائے. جیسا کہ ہم نے کہا تھا قواعد عامہ، عام قواعد کہ جو کسی ایک زبان سے مخصوص نہیں ہے. اس کا استعمال عقیدے میں بھی ہوگا، اس کا استعمال حیات انسانی میں بھی ہوگا، اس کا استعمال صحیح ہے ہمیں فلسفے میں دیکھنے کو ملے گا، اس کا استعمال ہمیں اصول میں دیکھنے کو ملے گا. تو ظاہر ہے چونکہ یہ دوسرے علم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لیے علم منطق کو خادم العلوم بھی کہا جاتا ہے. اب یاد رکھیے علم، ہم بات کر رہے تھے علم، ادنا علم جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا تھا علم حسی ہے. ادنا علم کیا ہے؟ علم حسی. حسی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ علم حسی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اس کو حواس سے خمسہ سے، صحیح ہے، جو ہماری آنکھ ہے، ہمارے کان ہیں، ہمارا ہاتھ ہے، ہماری زبان ہے، صحیح ہے، یہ تمام کے تمام ان کو کہتے ہیں حواس سے خمسہ، صحیح ہے، جن کے ذریعے ہم چیزوں کو درک کرتے ہیں. آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی اچھی ہے. کانوں کے ذریعے سے سن کے ہم بتاتے ہیں کہ کون سی آواز اچھی ہے، کون سی کس کی آواز ہے. اسی طرح سے زبان سے چکھ کے بتاتے ہیں کہ کیا میٹھا ہے، کیا نمکین ہے. تو یہ جو ہم اپنے پارٹس آف باڈی کا یوز کر کے چیزوں کو لیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے علم حسی. جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلا علم اس کے پاس علم حسی ہوتا ہے، چیزوں کو محسوس کر کے، صحیح ہے، چیزوں کو چھو کے، چیزوں کو دیکھ کے، آوازوں کو سن کے، اور کسی ذائقے کو چکھ کے اس چیز سے وہ آشنا ہو جاتا ہے. اب یاد رکھیے علم حسی کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے علم خیال کا. علم خیال کہ جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پہلے تو وہ درک کرتا ہے، پہلے اس نے سمجھا چیزوں کو، علم حواس سے خمسہ کے ذریعے ہاتھ سے چھو کے گرم اور سرد کو پہچان لیا، اس نے کان سے سن کے آواز کی خصوصیت کو پہچان لیا، زبان سے چکھ کے کھٹے و میٹھے کو جان لیا. اب علم خیال میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں درک کرنے لگتا ہے، یہ جاننے لگ جاتا ہے کہ کیا چیز بڑی ہے کیا چھوٹی، کون زیادہ خوبصورت ہے کون کم خوبصورت، کون سی چیز باقاعدہ انسان کے پاس ہے کہ جو اسے میٹھی لگ رہی ہے، کون سی کم میٹھی لگ رہی ہے، کون سی کھٹی ہے. ان کا اگر فرق آ جاتا ہے، یہ فرق ایک مرحلے کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس کو بولا جاتا ہے علم خیال. ایک علم ہوتا ہے کہ جس کو ہم علم وہمی کہتے ہیں. علم وہمی کہ جب انسان جزئی معنی کو درک کرنے لگتا ہے، جو چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے اسے بھی وہ جان لے. مثال کے طور پر اپنے دشمنوں کو پہچانے، اپنے چاہنے والوں کو پہچانے،
رونے اور مسکرانے والوں کو پہچانے. آپ مسکرائیں، آپ کا بچہ بھی مسکرائے گا. آپ اسے بھویں دکھائیں، تھوڑا غصے کی نگاہ سے دیکھیں، بچہ رونے لگے گا. اسے آپ نے ڈانٹا نہیں، اسے آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن بچے کے اندر ایک خوف پیدا ہوا اور گریہ کرنے لگا. اس کا مطلب اس چیز کو جو وہ سمجھ رہا ہے اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے علم خیال کی بنیاد پر. اب یاد رکھیے، جو علم حسی ہے یہ انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے اور حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے. جو علم خیال ہے یہ انسانوں میں بھی ہے اور حیوانات میں بھی ہے. حیوانات کو بھی سمجھ میں آتا ہے بڑا کیا ہے چھوٹا کیا ہے، صحیح ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، سڑا کیا ہے اور اچھی چیز کیا ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے. وہ علم حسی میں انسانوں کے ساتھ ہے، علم علم خیالی میں انسانوں کے ساتھ ہے اور علم وہمی میں بھی انسانوں کے ساتھ ہے. اب اس کے بعد انسان کے پاس عقل آتی ہے. وہ عقل کہ جہاں اس کے ساتھ جانور شریک نہیں ہوتے، صرف اور صرف انسان ہوتا ہے. اور انسان تنہا ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے اس کے ذہن میں اتنی صلاحیتیں دے دی ہیں کہ وہ اپنے تمام علوم جو اب تک اس نے جانا تھا، علم حسی، علم خیالی اور علم وہمی کے ذریعے سے، ان سب کا استعمال کرتے ہوئے جزئی معنی سے کلی نتیجہ لے لیتا ہے. یعنی یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے جزئی چیزوں سے کلی نتیجہ لینے کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ چیزوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک بستی مشہور ہے کہ وہاں کے لوگ باولے ہوتے ہیں. یہ نتیجہ دینے والے کون لوگ تھے؟ انہوں نے ایک کو دیکھا، کوئی ایسا وہاں کے کسی ایک فرد کو کوئی بیوقوفی کرتے دیکھی، دوسرے کو دیکھی، تیسرے کو دیکھی. دیکھنے کے بعد ان تینوں کو ملا کے اس نے حکم لگا دیا کہ یہاں کے سب لوگ کیا ہیں؟ ذہن سے پیدل ہیں. تو یہ جو ایک ایک چیز کو دیکھ کے انسان سب پہ حکم لگا رہا ہے، یہ انسان قوت عقل سے لگاتا ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے. اور یہی انسان کی خصوصیت ہے جس کے ذریعے سے وہ علم کو جانتا ہے. تمام علوم اسی کا نتیجہ ہوتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے انسان بنتا ہے. ظاہر ہے حیوانات سے جدا ہم اسی سے ہو رہے ہیں، صحیح ہے. اور انسان کی عقل کو مکمل کرنے کے لیے ہی تمام کے تمام علم کو بنایا گیا ہے. تو سمجھ میں آیا، 4 طرح کے علم ہوتے ہیں: ایک علم حسی، ایک علم خیالی اور ایک علم وہمی. علم حسی جو حواس خمسہ سے درک کریں، علم خیالی کہ جہاں ہم ان حواس خمسہ سے درک کی ہوئی چیزوں کو چھوٹا بڑا اچھا برا سمجھنے لگیں، وہ علم خیال کی بنیاد پر ہے. اور اگر ہم علم وہمی میں کیا کرتے ہیں، علم وہمی میں وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی ہم اس کو بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کسی کا غصہ، کسی کی ناراضگی، کسی کا پیار اگر نظر آ رہا ہے تو علم وہم سے درک کرتے ہیں. ان تمام چیزوں میں مجھے بتائیے، ایک کتے کو آپ نے روٹی ڈالی، ایک دن روٹی ڈالیں گی، دوسرے دن آپ کے دروازے پہ نظر آئے گا، وہ بار بار آپ کی طرف پیار محبت کی نگاہوں سے دیکھے گا. اس کا مطلب کہ اس کے پاس بھی علم وحی پایا جا رہا ہے. انسانوں یعنی کیونکہ اسے احساس ہو گیا ہے کہ آپ اس کی طرف پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، آپ اسے پسند کر رہی ہیں، صحیح ہے، آپ کی توجہ اس کی طرف ہے. اس نے اس چیز کو آپ نے اسے بتایا نہیں، آپ نے اس کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا، آپ نے اپنے اوپر کوئی بورڈ لے کے نہیں کھڑی رہی، لیکن اس جانور کو پتا چل گیا کہ آپ اس سے پیار کرتی ہیں. وہ آپ کے پیار کو سمجھ رہا ہے، وہ آپ کی نفرت کو بھی سمجھتا ہے. صحیح ہے. کیسے کوئی جانور ہوتا ہے، مثال کے طور پر جو پالتو جانور ہوتے ہیں، وہ کتا جو آپ کے گھر کے اندر ہے
یا وہ بھینس یا وہ گائے کہ جو آپ نے پال رکھی ہے، پالنے والے کو تو پیر نہیں مارتی، لیکن جو انجان انسان آتا ہے اس کو پیر مارتی ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ اپنے اور پرائے میں فرق کرتی ہے۔ تو اپنے پرائے میں فرق کہاں سے ہو رہا ہے؟ علم وہمی کے ذریعے سے۔ بچہ جو آپ کا بچہ ہے، ماں کی آغوش میں ہمک کے آ جائے گا، کوئی گھر کے باہر، گھر کا فرد ہوگا اس کے پاس چلا جائے گا، باہر کا کوئی فرد آئے اس کے پاس وہ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے درک کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے اس چیز کو کہ یہ ہمارے لیے اجنبی ہے، اس کو ہم نے جانا نہیں۔ تو یہ چیز جو سمجھ رہا ہے کس کی بنیاد پہ سمجھ رہا ہے؟ علم وہمی کی بنیاد پہ سمجھ رہا ہے۔ اتنی بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی آگے ہو گئی۔ ہاں، اب اگر یہ واضح ہو گئی تو انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان کے پاس کسی عقل کے ذریعے سے وہ علم کو لے رہا ہے۔ اب جب انسان کے پاس، ٹھیک ہے، اس کو ایسے سمجھنا ہے تو سمجھیے کہ علم کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ نے کانوں میں آپ کے کوئی مثلا رات میں گھڑی کی بھی آواز کانوں میں آتی ہے، اگر سارا سناٹا ہوتا ہے تو گھڑی کی سوئی بھی جو چل رہی ہوتی ہے وہ اس کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے۔ اگر ہم کانوں کو بند کر لیں گے، بند کرنے کے بعد بھی وہ گھڑی کی آواز سنائی دے رہی ہے، اس کا مطلب کہ اس کا علم ہمارے ذہن میں آ چکا ہے۔ یاد رکھیے، ہم جو درک کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہم جو درک کرتے ہیں، ہم جو سیکھتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں کس سے؟ علم تصوری ہمارے اندر آتا ہے۔ تصور، جیسے کہ اب یہ باکس ہے، باکس کو اگر ہم دیکھیں گے تو باکس ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا، باکس کی تصویر ہمارے ذہن میں آئے گی۔ اب یہ جو باکس کی تصویر ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، تو باکس کی تصویر کا آنا، اس کو بولتے ہیں علم حصولی۔ علم ہے لیکن ہم نے اس کی تصویر کو اپنے ذہن میں لیا، یہ علم حصولی ہے۔ علم حصولی کیا ہوتا ہے؟ یہ باکس ہمارے ذہن میں آ جائے تو ظاہر ہے انسانوں کا علم علم حصولی ہے، خدا کا علم علم حضوری ہے۔ واضح ہے؟ اس کے یہاں چیزیں بعین ہی موجود ہیں، ہمارے لیے بعین ہی موجود نہیں ہے۔ ہم چیزوں کو درک کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ کوئی کتاب ہمارے سامنے ہے، کوئی رجسٹر ہمارے سامنے ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اس کی معلومات ہمارے ذہن میں منتقل ہو رہی ہے۔ یہ رجسٹر نہیں منتقل ہو رہا ہے، اس میں موجود معلومات منتقل ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب جو یہ اس کی تصویریں، جو اس کی پکچرز ہمارے ذہن میں آئیں، تو اسی کو بولتے ہیں ہم لوگ علم۔ صحیح ہے؟ لیکن یہ علم کون سا ہوتا ہے؟ علم حصولی، نہ کہ حضوری۔ اب یاد رکھیے، جو چیز ہم نے ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، دو حالتوں سے خالی۔ ایک یہ کہ اس کے ساتھ حکم پایا جاتا ہو، ایک ہے کہ حکم نہ پایا جاتا ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایک گھڑی کو دیکھا، اگر گھڑی سرکل شیپ میں ہے اور سرکل شیپ میں گھڑی کے ہونے کے بعد آپ نے گھڑی کو دیکھ لیا اور یقین جب کر لے گی، دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے گول ہونے کا، اس کے سرکل ہونے کا آپ کو یقین ہو جائے، تو یہ علم جو آپ کے ذہن میں علم آیا ہے یہ یقین کے ساتھ ہے، اور جو یقین کے ساتھ ہوتا ہے اسی کو ہم تصدیق، اور جو یقین کے ساتھ نہیں ہوتا، صرف تصور ہوتا ہے، صحیح ہے، اسے علم بولا جاتا ہے۔ علم ہے لیکن اس کے ساتھ حکم موجود نہیں ہوتا، تو یہ علم ہے۔ اسی لیے ہم اس کو تقسیم کس میں کرتے ہیں؟ ایک قسم اس کی ہوتی ہے تصور، اور ایک قسم ہوتی ہے اس کی تصدیق۔ تو تصور وہ ہوتا ہے جس میں حکم نہیں ہوتا، یعنی یہ گھڑی گول ہے لیکن وہاں یقین نہیں ہے کہ گول ہے، لیکن جب تصدیق کب ہوگی؟ کہ جب آپ کو پورا یقین ہے کہ نہیں واقعی گھڑی گول ہے۔ صحیح ہے، آپ نے اس کی پیمائش کر لی، اس کو ناپ لیا، میں نے کہا یہ کمرہ
اسکوائر میں بنا ہوا ہے. صحیح ہے. تو جب میں نے کہا یہ کمرہ اسکوائر میں بنا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں جو اسکوائر کی تصویر آئی اس کو بولتے ہیں تصور. لیکن آپ نے باقاعدہ اس کمرے کی لمبائی کو ناپا، چوڑائی کو ناپا، اور ناپنے کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ جتنی اس کی لمبائی ہے اتنی ہی چوڑائی ہے چاروں جانب کی. تو آپ کو اب جو یقین ہوگا کہ واقعی کمرہ اسکوائر بنا ہوا ہے، تو آپ کو کیا ہوگا؟ یہ جو یقین آ رہا ہے اسی کو تصدیق بولتے ہیں. میں نے کہا کلاس میں کتنے، میں نے کہا کلاس میں 10 خواہران موجود ہیں. آپ نے باقاعدہ اتنی جو میں نے اطلاع دی 10 خواہران موجود ہیں، اس کو بولتے ہیں تصور. یہ بھی علم ہوا آپ کو کہ 10 خواہران موجود ہیں. لیکن جب آپ نے باقاعدہ خود انہیں گن لیا، اسے کیا بولا جائے گا؟ تصدیق بولا جائے گا. یاد رکھیے تصدیق کہاں پائی جاتی ہے؟ جو ایک انفارمیٹیو سینٹنس ہوتا ہے اس سے. تصدیق کس میں پائی جائے گی؟ میں نے کہا یہ کمرہ گول ہے. اب یہ گول ہے، ایک خبر ہے یا نہیں؟ ایک اطلاع ہے یا نہیں ہے؟ یہ اطلاع چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ نہیں یہ کمرہ گول ہے، اس بات کا یقین ہے، تو یہ بھی تصدیق ہے. اگر اس بات کا یقین ہے کہ یہ کمرہ گول نہیں ہے، یہ بھی تصدیق ہے. لیکن اگر کوئی چیز سملر ہوتی ہے، جملہ ناقصہ ہوتا ہے یعنی انکمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے، صحیح، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں تصدیق نہیں پائی جاتی. تصدیق صرف کہاں پائی جائے گی؟ یقین صرف کہاں پایا جائے گا؟ ایک سینٹنس میں جو کمپلیٹ سینٹنس ہو، جو جملہ خبریہ ہو. صحیح ہے. تصدیق صرف اور صرف وہاں ہوگی. میں نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان میں رات ہو چکی ہے، یہ ایک خبر ہے. اس خبر کا یقین کیا کہلائے گا؟ تصدیق کہلائے گا، چاہے وہ یقین مطابقت میں ہو یا مخالفت میں. سمجھ میں آگئی بات؟ مطابقت میں ہوگا تب بھی تصدیق، مخالفت میں یقین ہوگا تب بھی تصدیق. صحیح، دونوں صورتوں میں تصدیق. میں نے خبر دی کہ سڑک پہ حادثہ ہو گیا ہے، یہ حادثہ صحیح خبر ہو اور آپ کو اس بات کا یقین ہو تب بھی تصدیق ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ نہیں مولانا تو کبھی سچ بولتے ہی نہیں، تو یہ بات ان کی کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو آپ کو پورا یقین ہے کہ نہیں مولانا کی بتائی ہوئی بات صحیح نہیں ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ تصدیق ہوگا. تصور کیا ہوگا؟ کوئی بھی چیز اگر آپ کے ذہن میں آ جائے، صحیح ہے، چاہے وہ کوئی ایک ورڈ ہو، میں نے کہا موبائل، تو موبائل آپ کے ذہن میں آیا، یہ تصور ہے. صحیح ہے. میں نے کہا کمرہ، کمرہ آپ کے ذہن میں آیا، تصور ہے، چونکہ کمرہ موبائل کیا ہے؟ یہ مفرد ہے، سنگولر ہے، پھر بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، تو اس کو بولا جائے گا تصور. اب اس کے علاوہ دیکھیے کہ اگر تصور تصدیق واضح ہے آپ کو، جی آقا جی واضح آقا. ہے. جی جی واضح. فاطمہ نقوی، باقی خاران، جی 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 واضح آقا. چلیے. جی آقا. تو اگر تصور و تصدیق، تو اب اس سے آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب کوئی خبر پیش کی جاتی ہے تو 4 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی. سمجھ لیجیے، جب بھی کوئی خبر دی جائے گی اس میں 4 حالتیں پائی جاتی ہیں. کون کون سی؟ یقین، وہم، غم اور گمان. جی. یہ خبر دی گئی، ہمیں پورا 100% یقین ہے کہ جو خبر دی جا رہی ہے وہ خبر کیا ہے؟ سچی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے اپنے اعلان رسالت سے قبل پہاڑ کے اوپر جا کے کہا تھا کہ اگر
تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہاں ہم آپ کی تصدیق کریں گے کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر موجود ہے. تو کسی ذات پہ اس طرح کا یقین، اس کو بولتے ہیں کیا؟ یقین کہا جاتا ہے. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی خبر آپ کو ملی، وہاں آپ کے چانسز 50-50 میں ہو. آیا یہ واقعہ ہوا ہے یا ہوا نہیں ہے؟ نہ آپ یقین کی طرف جا پا رہے ہیں، نہ کسی دوسرے نتیجے پہ پہنچ رہی ہیں. یہ بھی نہیں کہ نہیں ہوا ہے، اس طرف بھی نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہوا ہے، اس کی طرف بھی آپ کا رجحان نہیں ہے. تو اس صورت کو بولا جاتا ہے شک. تیسری صورت ہوتی ہے کہ ایک ہونے کو آپ ترجیح دیں، نہ ہونے کو آپ زیادہ چانس ہے کہ ہوا ہوگا، ایسا بتایا ہے ایسا ہوا ہوگا. 1% 2% چانس ہے شاید نہ ہوگا. تو یہ جو 1-2% ہے اس کو بولیں گے وہم. اور جو 70% ہے، جو میکسیمم ہے، اس کو بولیں گے ظن. یاد رکھیے کہ جو ظن ہے یہ اور یقین، یہ دونوں علم کہلاتے ہیں. شک اور وہم کو کیا کہا جائے گا؟ جہل کہا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ ایسے سمجھیے، مثال کے طور پر جو میں نے ابھی خبر دی تھی آپ کہ سڑک پر حادثہ ہوا ہے، اس کا اگر آپ باقاعدہ کوئی ایسا انسان، کسی ایسے انسان نے کہا کہ جو عام طور پر جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس کی بات کا آپ کو واقعی یقین ہوگا. جو یقین ہوگا تو اس کا مطلب کہ آپ نے مانا کہ نہیں جی اس نے خبر دی وہ خبر صحیح ہے، یا آپ مانیں گی کہ نہیں جو اس نے خبر دی ہے وہ 70-80% صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ یار یہ آدمی صحیح تو ہے لیکن کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتا ہے. چانس تو ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوا ہوگا، لیکن ذرا ہم اور دیکھ لیتے ہیں. تو جہاں اس طرح کے امکان پائے جاتے ہیں اس کو ظن بولا جاتا ہے. یعنی کسی ایک طرف آپ کا رجحان زیادہ ہو تو اس کو ظن بولیں گے. تو جدھر ظن ہوتا ہے اس کے مقابلے میں وہم ہوتا ہے. جو دوسری سائڈ تھوڑا کم والا رہے گا اس کو کیا بولیں گے؟ وہم بولیں گے. شک کب ہوتا ہے؟ کہ جب کسی نتیجے پہ آپ نہ پہنچے اور اس کا ہونا نہ ہونا دونوں آپ کے لیے برابر سا لگ رہا ہو، اس کو بولتے ہیں شک. تو جب شک اور وہم یہ دونوں جہل کی قسم ہو جاتے ہیں، صحیح نہیں، ان کو جہالت کہا جاتا ہے. یقین اور علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ یقین اور علم، یقین اور ظن کو علم کی قسم میں قرار دیا جاتا ہے. اسی لیے دیکھیں تصدیق کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے ان اعتقاد بہا ہوا تصدیق، یعنی آپ کا یقین ہی اس کے بارے میں کیا کہلاتا ہے؟ تصدیق کہلاتا ہے. اب دیکھیے دوسری چیز ہوتی ہے شک. اور آپ کو یہ سمجھ میں آیا؟ یقین، شک، ظن اور وہم سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی آگا آگے آگا وہ جو تصور ہے، تصور کی بھی قسمیں تھی نا، مماری تھے، وہ بھی بتا دینا. ہاں ابھی آ رہے ہیں، وہاں پہ آئیں گے، جی وہاں جی آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے یہاں پہ دیکھیے ضروری اور نظری، یہ تصور اور تصدیق دونوں کی قسمیں ہوتی ہیں. ضروری اور نظری کیا ہوتا ہے؟ آسان سی زبان میں سمجھیے کہ جس چیز میں ذہن کا استعمال کیا جائے، عقل کا استعمال کیا جائے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہو، اس کو نظری کہتے ہیں.
اور جس میں آپ کو غور و فکر کی ضرورت نہ ہو اس کو بدیہی بولتے ہیں. بدیہی کہیے چاہے ضروری کہیے. بدیہی کس کو کہتے ہیں؟ بدیہی کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بنا سوچے بنا غور کیے فوراً ذہن میں آ جائے. مثال کے طور پر 2+2 کیا ہوتا ہے؟ جی بتائیں. 2+2 کیا ہوگا؟ 4. 4. اس میں آپ کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت پڑی نہیں. تو یہ 2+2 یہ کیا ہے؟ اس کو بدیہی بولیں گے. بدیہی. بدیہی یعنی ضروری جو بنا غور کیے سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پر میں نے کہا آپ کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ 5. 5 بتانے کے لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت پڑی, کتاب دیکھنے کی ضرورت پڑی, دماغ لگانے کی ضرورت پڑی, یادداشت پر زور ڈالنے کی ضرورت پڑی؟ نہیں. تو ہر وہ کام, ہر وہ سینٹینس, ہر وہ بات کہ جس کو بتانے کے لیے آپ کو ذہن پہ زور نہ ڈالنا پڑے, فوراً فی البدیہہ آپ جواب دے دیں, اسے کہا جاتا ہے ضروری. صحیح ہے, چاہے وہ ضروری تصور میں ہو یا تصدیق میں. اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں, آپ کو باقاعدہ عقل کا گھوڑا دوڑانا ہے. جیسے میں نے آپ سے پوچھا کرنٹ کس طرح سے پاس ہوتا ہے؟ آیا جو ہمارا چاند ہے وہاں کسی نے کمرے بنا دیے ہیں؟ ہمارا سیارہ کس طرح گردش کر رہا ہے؟ اب یہ وہ امور ہیں کہ جن کا جواب دینے کے لیے ہمیں اپنے عقل پر زور ڈالنے کی ضرورت ہے. تو جہاں عقل پر زور ڈالنے کی ضرورت ہو اس کو بولا جائے گا نظری. یاد رکھیے. اچھا مجھے بتائیے, اس پہ گھر کے اندر کچن میں ایک چوہا گھس جائے, اس چوہے کو پکڑنے کے لیے آپ خوب محنت کریں. آپ نے چوہے دانی لگائی, صحیح ہے, لاٹھی ڈنڈے لے کے اسے تلاش کی, محنت کی, اور کسی طرح چوہے کو مارنے میں کامیاب ہو گئی. آپ کا یہ عمل ضروری میں جائے گا یا نظری میں جائے گا؟ نظری میں. نظری میں جائے گا. نظری میں. ہاں نہیں, نظری میں نہیں جائے گا, ضروری میں جائے گا. کیوں؟ سمجھیے, اسی لیے میں نے یہ مثال دی. اس لیے جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ نے عقل کا استعمال نہیں کیا ہے, جسم کا استعمال کیا ہے. کہ عقل کا استعمال کیا. وہ جو چوہا دانی نہیں تو لگائی اس تھی کو اس سے مارنے پہلے کے تو لیے تو آگا عقل کا استعمال ہوگا نا. تو یہی سوچا تھا نا کہ آگا اس کو پکڑیں دونوں. گے کیسے, کیا جی. پلاننگ کریں گے, کس طرح ماریں گے. یہ تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے کوئی ایسے انتظامات کیے, کوئی ایسا, مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایسا آلہ بنایا, کوئی ایسا ٹرک ڈھونڈا, تو وہ نظری ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے جسمانی محنت کی ہے تو وہ کیا رہے گا؟ ضروری رہے گا, چاہے جی اس جی میں جتنی مشقت اٹھانی پڑے. جی آگا. واضح؟ جی آگا اب واضح ہو گیا. ہاں. اب دیکھیے, سمجھ لیجئے, اسی طرح سے جہل کے بھی, چونکہ جہل علم کے مقابلے میں ہوتا ہے, اس کی بھی وہی قسمیں ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جہل جو ہے, جو جہل ہوتا ہے, جہل دو طرح کا ہوتا ہے, ایک جہل بسیط اور جہل مرکب. جہل بسیط اس کو کہتے ہیں کہ انسان جاہل ہو لیکن اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہو, جانتا ہے کہ وہ کیا ہے, جاہل ہے, تو اس کو بولتے ہیں جہل بسیط. صحیح ہے, جاہل تو ہے لیکن جہل کے ساتھ کیا پایا جاتا ہے؟ علم پایا جاتا ہے. وہ انسان جاہل ہے, جہل ہے اس کے پاس. میں نے آپ سے پوچھا مثال کے طور پر کہ کسی 20 نبی کے نام بتائیے, 20 نبی کے نام بتائیے. آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم. تو نہ جاننا جہل, اور پلس آپ کو معلوم
نہیں جانتی یہ کیا ہے علم. تو جہل پلس علم یہ کیا ہوتا ہے جہل بصیر بولتے ہیں یہ اچھا جہل ہے. اس جہل کو اچھا جہل کہتے ہیں. یہ اچھی چیز ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نہیں جانتے. ایک ہے کہ ہم سے کسی نے پوچھا 20 انبیاء کے نام بتائیے, ہم بیٹھ گئے گنانے کے لیے, الٹے سیدھے ہم نے گنانے لگے. اب کیا ہے ایک تو ہم نہیں جانتے جہل تھا, پلس ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نہیں جانتے کہ دوسرا جہل ہے. یہ دو جہل جب مل جاتا ہے اسی لیے اس کو بولتے ہیں مرکب جہل مرکب. دو جہل سے جو مل کر بن رہا, تو جو دو جہل سے مل کر بنتا ہے اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. اور یہ یعنی اتنا برا جہل ہے کیونکہ اس کو جاہل ہونے کے ساتھ یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جاہل ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جہل بصیر یہ کیا ہے علم کی قسم ہے. اس میں یہ علم کے قسم میں سے ہے. اس پر اعتراض ہم کہیں گے علم کی تعریف ہم نے کیا کی تھی, اعتراض کا جواب کیا دیں گے کہ جہل علم ہے یا نہیں. اعتراض کے لیے آپ کہیے حضور علم کی تعریف ہے حضور صورت الشیء. کیا مطلب حضور صورت الشیء؟ جیسے میں نے یہ باکس کی مثال دی تھی, یہ باکس کو آپ نے دیکھا, باکس کی تصویر آپ کے ذہن میں آئی, صحیح, اس کی تصویر آپ نے آنکھوں کو بند کیا یا آپ کی نگاہوں سے میں نے ہٹا لیا, ہٹانے کے بعد بھی اگر اس کی تصویر آپ کے ذہن میں رہ جائے وہ کیا ہے علم ہے. اس کو علم کہا جاتا ہے. تو اب تصویر آ گئی. جہل کیا ہوتا ہے, جہل مرکب کیا ہوتا ہے؟ جہل مرکب وہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہوتی ہے وہ اسے نہیں جانتا. مثال کے طور پر جو لوگ بدھ کو خدا مان رہے ہیں, تو آیا بدھ خدا ہے وہ حقیقی خدا کو مان رہے ہیں کہ غیر حقیقی خدا کو تسلیم کر رہے ہیں؟ غیر حقیقی. غیر حقیقی. اس کا مطلب کہ وہ جہل مرکب کا شکار ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو حقیقی خدا کو جانتے نہیں, اور اس کے علاوہ جسے وہ مان رہے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ صحیح خدا نہیں ہے. تو ان کے پاس دو طرح کا جہل پایا جاتا ہے. اور پھر جو خدا کی حقیقی تصویر ہے, خدا کی حقیقی ذات ہے, وہ اس کے ذہن میں ہے کہ غیر حقیقی جو اس کا بنایا ہوا خدا ہے, جسے وہ خدا سمجھ رہا ہے, چاہے وہ پیڑ ہو, پودا ہو, جانور ہو, صحیح ہے, چاہے وہ پتھر ہو. تو پتھر تو خدا نہیں ہو سکتا. آپ اس کو جانتی کہ نہیں جانتی؟ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات کہی ہے شیخ محمد رضا مظفر نے, الاعتقاد لا یغیر الحقائق. بہت اچھی بات ہے, میرا پسندیدہ جملہ ہے. الاعتقاد لا یغیر الحقائق, یعنی کسی چیز کا یقین کر لینا حقیقت کو بدلتا نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر میں اپنے آپ کو وکیل ماننے لگوں, کیا میں وکیل ہو جاؤں گا؟ اگر میں مان لوں کہ میں وکیل ہوں تو میں وکیل ہو جاؤں گا. اگر کوئی وکیل یہ تصور کر لے کہ وہ ڈاکٹر ہے, ماننے لگے, دیوانے نہیں ہوتے. دیوانے بولنے ہمارے بورچی تھا, ایک مرتبہ پاگل ہو گیا, بولا کہ لاؤ سارا, میں ہر جگہ تالا بند کر دیا, بند کر کے بولا کہ ساری چابیاں مجھے دو, پرنسپل میں ہوں. تو اس کا یہ دعویٰ کہ اسے پرنسپل بنا دے گا نہیں. تو اعتقاد کسی چیز کا مان لینا, یعنی اگر ہم پتھر کو خدا مان رہے ہیں وہ خدا نہیں ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے ہی نہیں. تو سمجھ میں آئے؟ تو حضور و صورت کسی چیز کی تصویر کا ذہن میں آنا علم کہلاتا ہے. لیکن اگر صحیح تصویر ذہن میں نہیں آ رہی, اس کا مطلب ہم جہل مرکب کے شکار ہیں کہ علم کے شکار ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات واضح ہوئی؟ جی زیادہ ہو گئی. تو اب دیکھیے کہ لیکن آگا ایک بات بتائیے گا, یہ جو کہتے ہیں کہ آپ نے جاہلی مرکب بتایا نا,
یہ ایک کہتے ہیں کہ نہ ہونے سے مطلب کبھی کبھار کوئی پوچھ رہا بتاتا ہے، کوئی جواب دے رہا ہوتا ہے اور جو اس کی نالج ہوتی ہے اس کے مطابق بول رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہ ہونے بتانے سے تو کچھ تو بتانا بہتر ہے، یعنی پوری نہیں، نالج نہیں بھی ہے تو کچھ تو بتا دیں تو جہل وہ اچھا مرکب ہے۔ میں تو یہ بولا نا آقا نے کہ ایک تو پتہ نہیں ہے، اور مطلب خود نہیں آتا، اور پھر اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسے نہیں آتا. تو جو جی آپ کہہ رہی ہیں میرے خیال سے وہ تو جہل بسیط ہوگا نا، کہ جتنے علم نہیں کے نہیں، مطابق. وہ وہ جو تو ہوتا ہے ہے نا، دیکھیے، نہ بتانے سے کچھ بتانا اچھا ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں علم اجمالی. اصول میں آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو. علم نہیں آگا اجمالی کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی جی اجمالاً مختصراً آپ کو کچھ پتا ہے. اچھا، اصول فقہ میں پڑھا تھا اجمالی. ہاں، تو جب مختصراً کسی چیز کے بارے میں علم ہو اور آپ نے بتایا، اور ایک ہے جس کے پاس تفصیلی علم موجود ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز الگ ہے اس سے. جی ہاں، تو ایک ہے تو سمجھ میں آ گیا جہل مرکب. لیکن اب یہ دیکھیے میں نے کہا تھا بدیہی وہ چیز، ضروری وہ چیز کہ جو بنا غور و فکر کے انسان کے ذہن میں آ جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ نظری وہ اگر چیز. جی تسنیم. جو جی کچھ چیز اگر وہ بتا رہا ہے تو اپنے علم کی بیس پہ بتا رہا ہے نا، کچھ اس کے پاس ہے تو وہ اس چیز کو بتا رہا ہے، بجائے اس کے کہ اونگی بونگی مار رہا ہے. وہ تو نہیں وہ علم ہے، ٹھیک ہے، جی وہ علم بتا رہا وہ ہے. علم رہے جی گا، وہ جہل میں نہیں جائے گا. اب یہ سمجھ لیجئے بات کو کہ ضروری کیا ہے. ضروری ہم نے کہا وہ کہ جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو. نظری وہ جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو. لیکن کبھی کبھی ضروری ویسے بھی سمجھ میں نہیں آتا. مثال کے طور پر میں نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں. اگر کوئی شخص اس سوال کی طرف متوجہ نہ ہو تو کیا وہ جواب دے سکتا ہے؟ نہیں نہیں فوری طور پہ نہیں دیا جائے گا. ہاں، چونکہ اس نے سوال کو سنا ہی نہیں، بھلے ہمارے سامنے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے سوال کیا گیا یہ سوال مشکل تھا کہ آسان تھا؟ آسان تھا. آسان تھا. آسان تھا. لیکن کیونکہ وہ متوجہ نہیں تھا، اس لیے یہ بدیہی بھی اس کے لیے کیا ہو گیا؟ مشکل بن گیا. تو بدیہی کو درک کرنے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے انسان اس کی طرف متوجہ ہو، تبھی وہ عام چیزیں، معمولی چیزیں بھی جان پائے گا، ورنہ نہیں جان سکتا. دوسری بات، انسان کے ذہن کا سلامت ہونا. صحیح ہے، انسان کا ذہن سلامت رہے تب وہ بدیہی چیزوں کو درک کر سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہا، میں نے کہا کہ کوئی اگر دیوانی خاتون ہو جس کی عقل کام نہ کر رہی، کیا وہ اپنے بچوں سے ویسے ہی آشنائی رکھتی ہے جیسے ایک عام خواتین رکھتی ہیں؟ نہیں نہیں. فرق پایا جاتا ہے. جی یہ جی فرق کیوں پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ معمولی باتیں بھی وہ نہیں سمجھ پائے گی، اس لیے کہ اس کا ذہن سلامت نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے بدیہی کو درک کرنے کے لیے، یعنی ایسی چیزوں کو جاننے کے لیے کہ جس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، کہ پہلے آپ اس کی طرف توجہ رہیں. دوسرا آپ کا ذہن سلامت رہے. تیسرا حواس سلامت رہے. مثال کے طور پر اگر کوئی نابینا ہے، چاہے کسی کے چہرے کو روزانہ دیکھتا ہو، کیا وہ سمجھ پائے گا؟ جی نہیں. کسی کے چہرے کی خوبصورتی کو درک نہیں کر سکتا، کسی کے چہرے کی بدصورتی کو درک نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں. کیسے جی انسان، آپ نے ایسے بزرگ افراد دیکھے ہوں گے کہ جن کے سینسز پیر کے ایسے ختم ہو جاتے ہیں کہ چپل کا وزن انہیں محسوس نہیں ہوتا. ہمارا اور آپ کا پیر سو جائے تو پیر سونے کے بعد ہمارے پیر کا کیا حال ہوتا ہے؟ چپل کا احساس ہمارے جسم سے ختم ہو جاتا ہے. اگر ہمارے
ہماری زبان کاٹ دی جائے یا اس کا ذائقہ چلا جائے تو انسان سن سکتا نہیں سن سکتا. تو عام باتوں کو بھی جاننے کے لیے سب سے پہلے توجہ چاہیے, دوسرا ذہن سلامت ہونا چاہیے, حواس سلامت ہونے چاہیے, جو حواس سے خمسہ ہیں جن کے ذریعے سے یعنی سننا ہے, دیکھنا ہے. صحیح ہے. اسی لیے باقاعدہ مقولہ مشہور ہے, من فقد حسا فقد علما, من فقد حسا فقد علما. آنکھوں کے ذریعے علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر جی کسی کی بالکل. خدا نہ خواستہ چیچک کی بنیاد پہ آنکھیں چلی جائیں, مجھے بتائیے منظر چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو, وہ خوبصورتی اس کے ذہن میں آ سکتی ہے؟ نہیں. کان کی حس اگر ختم ہو جائے, ابھی جیسے آپ مجھے سن رہی ہیں, سننے کے ذریعے ہماری باتیں آپ کے ذہن تک منتقل ہو رہی ہیں, کہ سننے کی صلاحیت کو ختم کر دیا جائے, کان میں روئی ڈال دی جائے, کان میں انگلی پر ڈال لیں آپ, تو ہماری آتی ہوئی آواز آپ کو سنائی دے گی؟ نہیں آگا. نہیں. تو ایک حص کے ختم ہونے سے ایک علم ختم ہو جاتا ہے, سمجھ جائیے. یعنی جو کانوں کے ذریعے علم ملنے والا تھا وہ نہیں ملے گا, جو آنکھوں کے ذریعے علم ملنے والا تھا نہیں ملے گا, جو ہاتھ کے ذریعے علم ملنے والا تھا, ہم ہاتھ کے ذریعے محسوس کرتے ہیں کہ نہیں, کیا سخت ہے کیا نرم ہے, کون سی چیز جی ٹھنڈی ہے کون سی چیز گرم ہے, ہاتھ سے محسوس کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے تو کیا وہ محسوس کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. تو باقاعدہ مقولہ مشہور ہے, من فقد حسا فقد علما, جو ایک حص کو کھو دے ایک علم کو کھو دے گا. تو بدیہی چیز کو جاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ متوجہ ہونا, ذہن کا سلامت ہونا, حواس کا سلامت ہونا, شبہات کا دور ہونا. شبہات کا دور ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شبہات کے دور ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر کسی غلط معاشرے میں پرورش پا رہا ہے تو اس کا یقین کیسا ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے کہ کون لوگ ہیں جو کسی کو قتل کر دیتے ہیں بآسانی سے, اللہ اکبر کہتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں. صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شبہات کا شکار کیے جا چکے ہیں. صحیح ہے. ان کا ذہن نارمل ذہن نہیں ہے, ان کے سوچنے کی صلاحیت وہ صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پر جیسے زمین کے بارے میں قول موجود تھا, یعنی بھئی نہیں کہا جاتا ہے, ہمارے ہاں انڈیا میں تو بہت لوگ اس طرح کا مانتے ہیں نا کہ مثلا فلانے کی گائے کے سینگ پہ جو ہے پوری زمین ٹکی ہوئی ہے, زمین گول نہیں ہے بلکہ اس طرح کی ہے. ٹھیک ہے. یا جو پہلے سے جو پہلے کے جو لوگ الگ الگ چیزیں کو مانتے تھے, وہ ماننا ایک کبھی کبھی ہوتا ہے غلط ماحول میں پرورش پانے والا انسان سامنے کی باتیں اسے سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اس کا ذہن شبہات کا شکار ہو چکا ہے. صحیح ہے. اگر مغالطے لا دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر اہل سنت والجماعت کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے, معلوم کیا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ قلم و دوات نہ دینے کا. صحیح ہے. قلم و دوات نہ دینے کا کہا رسول خدا خود علی کے گھر میں موجود تھے, تو اگر کوئی کسی کے گھر میں ہو اور پانی مانگے تو کیا باہر والا پانی دے گا کہ گھر والا پانی دے گا؟ میں برجیس کے گھر جاؤں, میں تسنیم کے گھر جاؤں, میں سمرین کے گھر جاؤں, میں اگر پانی مانگوں تو ذمہ داری کس کی ہے؟ برجیس کے گھر میں تسنیم کی ذمہ داری ہے کہ سمرین کی؟ جو گھر میں ہوگا اس کی ذمہ داری ہوگی جو نا. گھر میں ہوگا اس کی ذمہ داری ہے. آئی سمجھ میں؟ تو ان کا کہنا ہے کہ اس میں ہمارے خلفاء نے کیا غلط کیا ہے؟ علی کے گھر میں موجود تھے, علی چھوٹے تھے, سن میں چھوٹے تھے, علی کو چاہیے تھا کہ جا کے اٹھ کے قلم متوات لا کے دیتے. ہمارے بزرگوں کی کیا غلطی ہے؟ دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے کہ علی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم یہ صلی اللہ علیہ ان کو وعدہ کر دیا تھا کہ آپ جو ہیں جنگوں میں قتل نہیں ہوں گے, شہید نہیں ہوں گے. کہا اس وعدے کے بعد علی بڑھ چڑھ کے جنگوں میں حصہ لیتے تھے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ درجہ شہادت تو فائز نہیں ہوں گے, اس میں علی کی شجاعت کہاں پر ہے. تو اس طرح کے مغالطے ہیں
ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ ایسی باتوں کو مغالطہ کہا جاتا ہے تاکہ ہمارے عقیدوں کو متزلزل کیا جا سکے. صحیح ہے. تو فقدان الشبہ، شبہات نہیں ہونا چاہیے. پہلا ہونا چاہیے بدیہی چیز کو جاننے کے لیے توجہ، ذہن کا سلامت ہونا، حواس کا سلامت ہونا، فقہا اور کیا ہونا، شبہے کا نہ ہونا. اور پانچواں چیز چاہیے ہوتا ہے عقل کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. اگر یہ جو مغالطہ ہوتا ہے یہ غلطی ہی، اس کے اندر غلطی اور شک کے اندر آ جائے گا یہ بھی؟ کون سا مغالطہ جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مغالطہ کی ویسے غلطی کے اس پہ آتا ہے؟ نہیں، مغالطہ ویسے نہیں. مغالطہ کہتے ہیں کہ کسی بات کو اس طرح سے پیش کرنا تاکہ آپ کے ذہن میں تشویش پیدا کی جا سکے. اور وہ جو کہنے والا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے؟ جی 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 اچھا اسی کو اچھا، مغالطہ بولا جاتا ہے. جی جی. سمجھ میں آئی بات؟ جو وسوسہ ہوتا ہے، وسوسہ بھی کہہ سکتے ہیں. وسوسہ کہاں کہہ سکتی ہیں؟ وسوسہ کوئی مشکل نہیں ہے. شکوک پیدا ہونا. لیکن وہ ارادی طور پر جب انسان اس طرح کا انجام دیتا ہے کہ آپ کو شک و شبہے میں مبتلا کر سکے. صحیح ہے. آپ کے قدم کو متزلزل کر سکے، کچھ ایسی باتیں وہ پیش کرے تو اس کو بولتے ہیں مغالطہ. ان سب کے جوابات ویسے موجود ہیں. تو اتنی باتیں جو آج ہم لوگوں نے کی، یہ بات واضح ہوئی آپ لوگوں کو؟ جی آگا واضح ہو گئی، ماشاءاللہ سے بہت بہترین واضح کیا آپ نے. تو جی انشاءاللہ آگاہ ہو گئی. اس سے آگے آگے کی بات ہم لوگ ایک نباتی شعور ہوتا ہے نا، ایک جو ہوتا ہے، ایک آپ نے وہمی کا ڈسکشن کیا تھا حضوری علم میں. ایک ہوتا ہے نباتی شعور جس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وہمی ہی ہوتا ہے. کون سا نباتی؟ بتائیے پھر سے. ایک کہتے ہیں نا کہ جو پودے ہوتے ہیں یا جانور ہوتے ہیں ان میں نباتی شعور ہوتا ہے، ابتدا میں جو ہوتا ہے، جو شعور ڈیولپ ہوتا ہے ان کے اندر، وہ نباتی طور پر شعور ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. وہ کون سا نہیں، ہوتا ان کو کہیں گے نا علم حسی، کہیے علم حسی. ان ہے؟ کے جی پاس جی علم حسی. چھوئی موئی کے پودے دیکھے ہیں؟ جی جی. جی 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 آغا. اس کو چھوئیے کیا ہوتا ہے، وہ فوراً سمٹ جاتا ہے. اچھا اچھا. ہاں، اس کا مطلب کہ ان کو کس سے وہ درک کر رہے ہیں اس چیز کو؟ علم حسی کو درک کر رہے ہیں. اور اس پہ مجھے بہت یاد آتا ہے شہید مطہری کے، میں نے کچھ پڑھا تھا کہ انہوں نے کسی پودے پہ استعمال کیا گیا ہے کہ کسان اگر آپ پودے کے پاس جا کے کہیں کہ میں تجھے روز پانی دوں گا اور دوں گا، تو اس کا ایک ایجابی نتیجہ ہمیں دیکھنے کو ملا. آئی سمجھ میں؟ کیوں؟ کیونکہ ان جی کے جی. اندر بھی ایک حس پائی جاتی ہے. تو ہوں. وہ علم حسی کہلائیں گے. ان کا علم جو ہے نا حیوانات سے کم درجہ ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے، حیوانات کا علم، حیوانات 3 درجے تک انسان کے ساتھ چلتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے دوڑتا ہوا جانور، دیوار آ جائے گی، پانی آ جائے گا، رک جائے گا، ہوں. ہے نا؟ کہ رکے گا کہ جی نہیں جی. رکے گا. لمبا جی بالکل آغا. بالکل. چوڑا گڑھا ہوتا ہے. تھوڑا جلدی دیکھیے، گھوڑا کراس کرنے سے پہلے، پانی کو کراس کرنے سے پہلے اس کی دوری کو دیکھتا ہے. بندر جی کودنے کے پہلے کہیں اس دوری کو جج کرتا ہے کہ ہم اس کا جمپ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. تو یہ دوری کا، یعنی کم دوری اور زیادہ دوری کو جج کر لینا، یہ علم وہمی کا حصہ ہے. تو آگا یہ جو جنات ہے، جنات کا علم ان کے اندر عقل ہوتی ہے نا؟ جی، جنات تو بالکل انسان کی طرح ہے. اچھا اچھا، تبھی ان کا حساب کتاب ہے نا. جنات مکمل انسان کی مانند ہے، بس ان کی خلقت الگ طریقے سے ہے، انسان کی شکل میں نہیں ہے. اچھا تو آغا، مطلب ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا 4 طرح کا علم ہوتا ہے، لیکن آپ نے بیان 3 کیے ہیں، علم حسی، علم وہمی اور علم خیال. چوتھا علم کون سا بیان کیا آپ نے؟ نہ یہ جو ہے ابتدائی، اور چوتھے عقلی علم جو ہوتا ہے. جی سمجھ میں آیا؟ جو عقل کا مرحلہ ہوتا ہے. یعنی یہ اور دیکھیں، یہ مراحل علم ان کو کہیے. علم کی قسم نہ کہہ کے دقیق معنی میں کہیں تو مراحل علم ہے. تو علم کی ابتدا کس سے جی جی. ہوتی ہے؟ علم حسی سے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو کن چیزوں سے آشنا ہوتا ہے؟ پہلے
آس پاس کی چیزوں سے، آس پاس کے چہروں سے، جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو کانوں سے سن رہا ہے، جو ہاتھ سے چھو رہا ہے، اسے جانتا ہے۔ پھر بڑے چھوٹے کی پہچان کرنے لگے، یہ علم خیالی کہلائے گا۔ جب پیار و محبت و نفرت کو سمجھنے لگے، یہ علم وہمی کہلائے گا۔ ان تینوں میں علم حسی، علم وہمی، صحیح ہے، اور علم خیالی، ان تینوں میں جانور ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن اس کے بعد مرحلہ عقل کا آ جاتا ہے، صحیح ہے۔ عقل انسان کی کامل ہوتی ہے، انسان عقل کے ذریعے ہی انسان ہوتا ہے۔ اگر یہ عقل نہ ہوتی تو انسان نہ ہوتا۔ تمام علوم اسی عقل کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ اس عقل کو کمال تک پہنچایا جا سکے، صحیح ہے۔ جانور ریاضت کر کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن انسان ریاضت کر کے کمال کو پہنچ سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے مجھے بتائیے؟ بھینسوں نے ترقی کر کے کیا آئی ایس پی سی ایس ہو گئی؟ جو نہیں وہی رہی، لیکن نہیں انسان آ رہا۔ ترقی کر کے DIG بنتا ہے، وہ چپراسی بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل کے معیار انسان کے جدا جدا ہوتے ہیں، جو جتنی محنت کرتا ہے۔ جانوروں میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ نباتات اس جانوروں سے بھی پست ہوتے ہیں، جمادات سب سے پست ہوتے ہیں۔ نہیں تو اگر یہ جنات کا کیا ہوتا ہے، ان کے اندر کس طرح ہوتا ہے کہ یہ بھی علم حاصل کرتے ہیں؟ یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے جیسے ہم میں ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، ان کے ہاں کچھ ایسا سسٹم ہے؟ جی 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 جی، ارے آپ مجھے بتائیے، میں نے اس کے بارے میں پورا پڑھا تھا۔ مجھ سے ایک صاحب نے، جہاں میں نماز پڑھاتا تھا، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کہنے لگے کہ جیسے انسان کے بچے ہوتے ہیں ویسے ہی شیطان کے بچے ہوتے ہیں، تو جو شیطان ہے، شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ تو اس سلسلے سے میں نے کافی کتابیں پڑھی، کئی کتابیں اس حوالے سے پڑھی تھی۔ بہرحال شیطان کی بیوی کا نام تو نہیں ملا مجھے کہ اس کی بیوی کون ہے، لیکن ہاں جناتوں کے حوالے سے مجھے کافی کچھ معلومات ہوئی اس میں۔ تو جناتوں کی پوری ایک دنیا ہے، ان میں اچھے بھی جنات جیسے انسانوں میں شریر ہوتے ہیں ویسے ان میں ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں شریف ہوتے ہیں ویسے جناتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، صحیح ہے، تمام کام کو انجام دیتے ہیں، بس ان کے رہنے کی جگہ ہمارے رہنے کی جگہ مختلف ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے، تو یہ ہمزاد وہ جن ہی ہوتا ہے؟ نہیں، ہمزاد کا مطلب یہ ہوتا ہے، نہیں نہیں، جن نہیں ہوتا، وہ جن نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر کیا پیدا ہوتا ہے؟ وہ تو انسان کا ہی ایک ہوتا ہے، ایک روح ٹائپ جو اس کی سمجھ نہیں، اس لیں۔ کو ہم دیکھ لیں گے، اس کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا برجیت، سمجھ رہی ہیں؟ جی جی لیکن جنات میں میرے خیال سے انشاءاللہ ہماری اسٹڈی کا جماعت تو شروع نہیں ہوئے پتا۔ گی تو کسی دن ہم اس کا بھی تذکرہ کر دیں گے۔ جی، جی اسٹڈی کا بالکل۔ تو نہیں پتا کہ جنات علم حاصل کرتے ہیں، تو وہ قرآن کا علم تو پڑھا ہے کہ انہوں نے حاصل کیا اور وہ کرتے تھے، تو باقی یہ کہ آتے بھی دنیاوی علم کا تو نہیں مولانا پتا۔ جی کے پاس آتے تھے